بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، جس کو میں نے یہ وظیفہ دیا ہے آج 10 ارب کا مالک ہے۔ صرف اور صرف 100 بار پڑھ لے، جو ہر فرد کو تحت سرا سے اٹھا کر عرش الہی تک پہنچا جائے گی۔ اکابرین اور اولیاء کرام کا نورانی عمل، قرآنی وظیفہ، مجرب ترین وظیفہ۔ اس وظیفہ سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھیں۔ اگر درود ابراہیمی ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد یا مجیب ہو یا وہاب 300 مرتبہ پڑھیں اور پھر درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے دعا کریں اور سو جائے۔ مال دولت میں اضافہ کے لیے یا وہاب یا رزاق کا وظیفہ بہت مؤثر ہے، اس لیے اضافہ کی خواہش مند شخص کو چاہیے کہ شام کی نماز کے بعد یہ کلمات جائے نماز پر بیٹھے ہوئے کلمات پڑھے۔ ایسا غیبی دروازے کھول جائیں گی کہ دولت سنبھالنا مشکل ہو جائے گی، رزق میں بے حد بے تحاشا وسعت اور کشادگی نصیب ہوگی۔ ہر مراد، ہر مقصد اسی شام کے نماز کے بعد لازماً پوری ہوگی۔ محترم ناظرین، جاتے ہیں وظیفہ کی طرف۔ صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھ لیں، دولت کے خزانے کھول جائے گی، بے شمار خزانے رزق اور دولت کے حصول میں ہوگا۔ محترم ناظرین، وہ تسبیحات والی وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ وظائف مالدار بننے کے لیے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، یا وہاب 1400 مرتبہ پڑھنا۔ عشاء کی نماز کے بعد یا مغنی 1100 مرتبہ پڑھنا۔ عشاء کے بعد یا مجیب 1100 مرتبہ پڑھنا اور سورہ مزمل 11 والا وظیفہ فجر کے بعد۔ علم نشرح 3 مرتبہ، سورہ قریش 3 والا وظیفہ ہر نماز کے بعد۔ یہ وظائف آپ ہی کے بتائے ہوئے ہیں۔ برائے مہربانی مجھے بھی ان وظائف کے پڑھنے کی اجازت دیجیے۔ جلدی کچھ نتائج پانے کے لیے میں بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہی مقصد کے لیے اتنے وظائف کر سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو مجھے برائے مہربانی اجازت دیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے حدیث میں بتائے گئے وظائف سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ 100 مرتبہ، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 100 مرتبہ، اللہم اکفنی بحلالک عن، ہر نماز کے بعد دعا کے بعد 3 مرتبہ۔ وظائف بھی میں کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ درود شریف 300 مرتبہ، استغفار 300 مرتبہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے کوئی شیخ نہیں، برائے مہربانی پڑھنے کی اجازت دیجیے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی رعایت کے ساتھ ساتھ کسب معاش کے لیے تنگ بود بھی کریں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے رزق میں کشش کے لیے دعا بھی کرتے رہیں۔ نیز یہ وظائف بھی پڑھیں۔ یہ وظائف ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، کر سکتے ہیں۔ ان وظائف پر بھی عمل کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ کسی متنبع سنت شیخ سے اپنی اصلاحی تعلق قائم کر لیں اور ان کے مشورے سے وظائف وغیرہ کا معمول بنائیں۔ اسی طرح یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی مشکل درپیش ہو یا کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی تو درج ذیل وظائف پڑھا کرو۔ وظیفہ مجرب ترین نوٹ فرما لے ویڈیو میں۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام زمین پر جلوہ فرما ہوئے تو آپ علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کے ساتھ چکر لگائے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں اس طرح کی دعا کی: اللہم انک تعلم سریرتی وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فاعطنی سولی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ونبئی ذنبی، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انہ لا یصیب الا ما کتبت لی ورضا بما قصدت لی۔ ترجمہ: اے اللہ، تو میری ظاہر و باطن کو جانتا ہے، میری معذرت قبول فرما لے، اور تو میری حاجت بھی جانتا ہے، لہٰذا وہ بھی پوری فرما دے، اور تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، بس میرے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ، میں تجھ سے ایسے ایمان اور یقین صادق کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل میں بس جائے، یہاں تک کہ میں یقین کر لوں کہ مجھے وہی تکلیف پہنچ سکتی ہے جو تو نے میرے لیے لکھ دی، اور اس پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں جس کا تو نے میرے بارے میں فیصلہ فرما دیا ہے۔ تو اللہ پاک نے علیہ السلام کی جانب وہی فرمائی: اے آدم، تیرے اولاد میں سے جو شخص بھی یہ دعا کرے گا میں اس کے غم و علم اور تنگی دور کروں گا، اس کے دل سے فقر کا غم نکال کر اسے بے نیاز کر دوں گا، اور اسے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئیں گی اگرچہ وہ اس کی خواہش نہ رکھتا ہو۔ سورہ حجر کو لکھ کر تعویذ پہننے والے لوگوں کی نظر میں محبوب ہوگا، اس کے کاروبار میں ترقی اور رزق میں برکت ہوگی۔ سورہ دہر کو بکثرت پڑھنے سے علم و حکمت کی باتیں زبان پر جاری ہو جاتی ہے، اور 75 بار پڑھنے سے روزے میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ کریم کا ذکر کرنا، یعنی خالق حقیقی کو یاد رکھنا اور اس کی تسبیح بیان کرنا بھی رزق ملنے کا سبب ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا:
اوصیک بسبحان اللہ بحمدہ فإنہا صلاۃ الخلق وبہا یرزق الخلق، یعنی میں تمہیں سبحان اللہ بحمدہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ یہ مخلوق کی تسبیح ہے اور اس کے سبب مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرتے رہنا، کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیتے رہنا بھی رزق بڑھنے کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ جب صبح ہوتی ہے تو وہ دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والوں کو دے، اور دوسرا کہتا ہے اللہ روکنے والوں کو تلف کر۔ ایک موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے آدم خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا۔ محترم ناظرین، وہ کلمات نوٹ پر مالے، صرف اور صرف روزانہ 100 مرتبہ یہ تسبیحات یہ کلمات پڑھا کرو، انشاءاللہ 10 ارب کا مالک ہوں گے اگر یقین و ایمان کے ساتھ وظیفہ پڑھ لیا۔ یا وہاب ہو یا کریم ہو یا صمد ہو یا رزاق، روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا۔ اسی طرح کے اسلامک وظائف کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو ثواب کی خاطر لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ جہاں بھی رہے خوش رہے، سلامت رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔